الٹ ملت کر کے سچ اور جھوٹ مکس کر کے پیش کر دیتے تاکہ اور وہ گمراہ ہو جائے. دوسرا حصہ اس آیت کا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق چھپاتے ہو. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے یہی بات کہی کہ تم حق کو چھپاتے ہو. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور سورہ آل عمران میں اللہ نے یہی بات کہی. گویا کہ حق کا چھپانا ان کا لازمی چیز تھی، چھپاتے تھے. تو کیا تھا وہ حق؟ سورہ بقرہ اگر آپ اس آیت کا درس جا کر دیکھیں، آپ انشاءاللہ العزیز آپ کو انٹرنیٹ پر ملے گا ویڈیو آڈیو کی شکل میں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 میں، تو وہاں پر تکتمون الحق کا معنی مفہوم جو میں نے بیان کیا، اور یہاں پر جو معنی نکلتا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی ساری علامتیں، ساری خبریں ان کے پاس موجود تھی. انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری صفات وہ جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات سے وہ آشنا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، مگر پھر بھی لوگوں کے آگے ان باتوں کو بیان نہیں کرتے تھے. جیسا کہ اس کی آگے والی آیتوں میں بھی یہی بات موجود ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کے آگے اپنی باتیں مت بیان کرو، اپنے اندر کی باتیں. ورنہ وہ کل قیامت میں خدا کے آگے تم کو پکڑیں گے کہ اللہ حق بات انہوں نے بیان کی تھی اور یہی نہیں مانتے تھے. قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کا جب دبدبا ہوا، غلبہ ہو گیا، تو اسلام سے ڈر کر یا اسلام سے کہ نقصان نہ ہو اس لیے اسلام کا جھوٹا لباس پہن کر مسلمانوں میں داخل ہوئی. منافق یہودی عیسائی دونوں قسم کے لوگ تھے، بالخصوص یہودی تھے اس میں. تو مسلمانوں کے درمیان رہتے، اسلام کی باتیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے، مسلمانوں سے باتیں سنتے مگر خود کی باتیں بیان نہیں کرتے تھے. وہاں سے نکل کر چلے جاتے، پھر اپنے وہی شیطانی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے، کانا پھوسی کرتے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے اور کہتے کہ مسلمان کو وہ باتیں بیان نہ کرو جو ہمارے پاس ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے. وہ کہ ان کے پاس حق تھا، اور سب سے بڑا حق کیا تھا؟ سب سے بڑی سچائی ان کے پاس کون سی تھی؟ وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور پیغمبر ہونا. اس کی سچائی انہیں معلوم تھی، پھر بھی اس کو چھپاتے تھے. تو غالباً اسی آیت کے ضمن میں نے توریت سے، انجیل سے، یعنی کہ بائبل جس کو کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ دونوں کے باقاعدہ انگریزی میں حوالے دے کر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ان کے اندر موجود ہیں، ان کتابوں میں آج بھی موجود ہیں. انہی صفات سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تک ان کی کتاب موجود ہے، اور ان کتابوں کو آج بھی عیسائی اور یہودی پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو چھپاتے ہیں، اس سے مکر جاتے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس سچائی کو جانتے ہو. تو اہل کتاب کی دو بڑی غلطیاں، دو بڑے جرم اللہ نے یہاں بیان کیے. حق کو باطل کے ساتھ ملانا تاکہ سامنے والا شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائے، جس راہ پر ہے، جس حق راہ پر ہے وہاں سے گمراہ ہو جائے. اور دوسرا جرم حق بات کو جانتے ہوئے چھپانا. اب آئیے اس آیت سے ہم مسلمانوں کو کیا نصیحت ملتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلی مشابہت، یعنی اس آیت کو مسلمانوں سے جوڑنے کے لیے اور مسلمانوں سے مسلمانوں کو جوڑ کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی مشابہت اور تشبیہ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کے علماء کی طرف اشارہ ہے، علماء سے مخاطبت ہے کہ ان کے علماء حق اور باطل کو ملا کر عوام کے آگے پیش کرتے تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں یا شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں، ہے نا، اور حق بات کو چھپاتے بھی تھے. تو ان کے علماء تھے. اب یہ آیت سے مسلمانوں کے وہ علماء، وہ مشائخ، وہ رہبر مراد ہے جو امت مسلمہ کے عوام کے آگے حق اور باطل کو ملا کر پیش کرتے ہیں تاکہ جو عوام ان کے پیچھے چل رہی ہے وہ کہیں اور نہ جائے. جو عوام ان کے پیچھے چل رہی ہے وہ کسی اور دکان پر سامان لینے نہ جائے بلکہ انہی
دکان چمکتی دمکتی رہے، باقاعدہ اللہ معاف کرے، ہم نے ایسے بھی علماء سو کو ہم نے سنا باقاعدہ زبانی وہ کہتے ہیں ہمارے پیٹ پر لات کیوں مارتے ہو، باقاعدہ ایسے الفاظ ہم نے سنے۔ جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تو باقاعدہ اس طرح کہا مجبور ہو کر، جب ان کا کچھ بس نہ چلا تو کہا ہمارے پیٹ پر کیوں لات مارتے ہو، لوگ ہمارے پیچھے واہ واہ کرتے ہیں، ہمارے پیچھے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ میں منڈیاں ڈالتے ہیں، ہماری اتنی عزت ہے، کیوں ہمارے پیٹ پر لات مار رہے ہو، ہمارا دھندا پانی بند ہو جائے گا۔ باقاعدہ ایسے الفاظ بعض لوگوں نے کہے بھی ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ ان کے پاس سے کہیں نہ جائے، تو حق کے ساتھ باطل کو ملا کر پیش کر دیتے ہیں تاکہ حق بھی رہے، حق بھی رہے اور باطل کو بھی پیش کر دیا تاکہ حق تھوڑا کمتر نظر آئے یا کم فضیلت والا نظر آئے اور باطل چھا جائے اس پر۔ اس کو کہتے تلبیس۔ اللہ، جس طرح یہودی کے علماء نے یہ چالیں چلی ہیں، ویسے ہی آج امت مسلمہ کے علماء سو نے بھی یہی چالیں چلی ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، کہا تھا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور میری امت کے افراد بھی اسی روش پر چلیں گے جس پر ان سے پہلے کے لوگوں نے جس روش پر چلے، یعنی یہودیوں کے روش پر، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس جائے، وہ چھوٹا ہوتا ہے سوراخ، گوہ کے بل میں اگر گھس جائے تو میری امت کے افراد بھی اسی بل میں گھس جائیں گے، یعنی اتنی مطابقت ان کی اختیار کریں گے، اتنی مطابقت ان کی اختیار کریں گے کہ انہوں نے جیسا کیا ویسا ہی کریں گے۔ اب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا ہے تو واقعی اس بات کا ثبوت بھی اس امت